بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس پروگرام میں آج کی اس قسط میں آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تقریباً 2500 سال بعد 9 ربیع الاول 53 قبل ہجری مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ دن پیر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور عرب کے مشہور قبیلے قریش سے آپ کا تعلق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یعنی آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب آپ 6 برس کے ہوئے تو والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد جب آپ 6 برس کے ہوئے تھے، اب آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، لیکن 2 سال بعد وہ بھی چال بسے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ہی باپ، ماں اور دادا جیسے پیارے عزیزوں کی محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ آخر میں آپ کے چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سرپرستی میں جوان ہوئے۔ اس زمانے میں عرب میں چونکہ پڑھنے اور لکھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نہیں پڑھا۔ قریش کا سب سے بڑا پیشہ تجارت اور کاروبار تھا، اس لیے جب آپ بڑے ہوئے تو اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر پر جانے لگے اور اس سلسلے میں شام اور یمن کے دور دراز ملکوں کے چکر بھی لگائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے ہر قسم کی بری باتوں سے بچے رہے، نہ شراب پیا اور نہ جوا کھیلا، بت پرستی بھی نہیں کی جس کا عرب میں عام رواج تھا۔ اس وقت ہمیشہ سچ بولتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو صادق یعنی سچا آدمی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ایمانداری کا یہ حال تھا کہ مکہ کے لوگ اپنے روپے، پیسے اور زیور وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا کرتے تھے۔ امانت رکھنے والے کو امین کہا جاتا ہے، اور اس لیے آپ مکہ میں صادق کے علاوہ امین کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اس زمانے میں مکہ میں ایک مالدار خاتون تھی جن کا نام ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ اپنا تجارتی سامان دیانتدار لوگوں کے سپرد کر کے دوسرے ملکوں کو بھیجا کرتی تھی۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو بہت سا مال تجارت دے کر ملک شام کی طرف بھیجا۔ جب آپ سامان فروخت کر کے واپس آئے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی ایمانداری کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک خاتون تھی اور اپنی اس نیکی کی وجہ سے طاہرہ یعنی پاک خاتون کہلاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اگرچہ 25 سال کی تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال یعنی حضرت سے وہ 15 سال بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کر لی۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب شہر مکہ اور عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیم کو بھلا کر بت پرستی کرنے لگے تھے۔ بت پرستی کا عام رواج تھا ان دنوں میں، اور خانہ کعبہ جو ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، ایک ایسا بت خانہ بن گیا تھا جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ قتل و غارت، لوٹ مار، شراب نوشی، جوا اور طرح طرح کی بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے بچتے تھے اور اپنا وقت اچھے کاموں میں صرف کیا کرتے تھے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو اپنا وقت غور و فکر اور عبادت کرنے میں صرف کرنے لگے۔ شادی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر چلے جاتے تھے اور وہاں ایک غار میں جس کا نام ہرا تھا، غار ہرا، کئی دن
رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے، اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی ہونے کی خوشخبری دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی فرشتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے تھے۔ یہ پیغام اسلام کا پیغام تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہی اسلام کے معنی ہے۔ مسلم یا مسلمان اس کو کہتے ہیں جو خدا کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے۔ نبوت ملنے کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا تو آپ نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کا کام فوراً شروع کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے اسلام کا پیغام پہنچایا۔ ان سے بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کی پوجا کرنے کے لیے کہا۔ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ ابن ابی طالب، جن کی عمر ابھی صرف 10 سال تھی، آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے غلام حضرت زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر اتنا بھروسہ تھا کہ فوراً سلام لے آئے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ظاہر اور باطن سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کی سچائی پر پورا ایمان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خاموشی سے 3 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور اس مدت میں تقریباً 40 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت طلحہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس لحاظ سے نمایاں ہے۔ اس کے بعد کے زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھیوں نے، جن کو صحابی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں بڑے کارنامے انجام دیے۔ 3 سال تک خاموشی سے تبلیغ کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے علی علیہ السلام تبلیغ شروع کر دی۔ آپ نے ایک دن مکہ کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تم مجھ کو سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب لوگوں نے کہا آپ ایک سچے آدمی ہیں اور ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ بات نہیں سنی۔ آپ نے کہا کہ اگر ایسا ہے تم پھر میری بات مانو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بت پرستی چھوڑ دو۔ لیکن بت پرستی تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے آپ کو سچا ماننے کے باوجود آپ کی بات نہیں مانی اور بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہی بات کہی جو ہر قدامت پسند کہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ انکار کو عربی میں کفر کہتے ہیں اور انکار کرنے والوں کو کافر، اس لیے وہ تمام لوگ جو اسلام نہیں لائے کافر کہلائے، اور اس طرح مکہ کے لوگ 2 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، جن میں ایک مسلمانوں کی تھی اور دوسری کافروں کی۔ اس کے بعد اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا اور ملت اسلامیہ میں شامل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، کافروں کی پریشانیاں بھی بڑھتی گئی۔ اب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانا اور ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ساری دنیا میں غلامی کا رواج ہوا کرتا تھا، یعنی سامان تجارت کی طرح آدمیوں کی بھی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ وہ مرد جن کو خرید لیا جاتا تھا غلام اور عورتیں لونڈی یا کنیز کہلاتی تھیں۔ اسلام قبول کرنے والوں میں غلام اور لونڈیاں بھی تھیں۔ یہ غلام چونکہ اپنے آقاؤں کے ہاتھوں میں بے بس ہوتے تھے، اس لیے کافروں کی ظلم و ستم کا سب سے زیادہ نشانہ یہی لونڈی غلام ہوا کرتے تھے۔ کافر آقا ان کو کوڑوں سے مارتے، چلچلاتی دھوپ میں کبھی زمین پر اور کبھی دہتے انگاروں پر لٹا دیا کرتے، لیکن ان غلاموں کا ایمان اتنا پکا تھا کہ انہوں نے سب تکلیفیں اٹھائیں مگر اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ان ثابت قدم اور بہادر غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی
کے نام بہت مشہور ہے۔ مکہ کے کافروں کا ظلم جب بہت بڑھ گیا تو مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف سمندر پار ایک دوسرے ملک میں چلے گی، جس کو حبش کہتے ہیں۔ حبش کا نام مدینہ۔ کافروں کے ان سختیوں کے باوجود اسلام کا قافلہ آگے ہی بڑھ رہا تھا، اور حق و صداقت کے متلاشی خوف اور ڈر کے اس فضا میں بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے تھے۔ مصائب اور مشکلات کے اس دور میں جب کوئی بھی بااثر شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا تھا تو یہ مایوسی میں امید کی ایک کرن پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسی ہی ایک صورت ہجرت حبش کے بعد اس وقت پیش آئی جب مکہ کے دو بہادر اور بااثر آدمی ایمان لائے۔ ان میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جو ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی، اور اب وہ علی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اس دوران میں مکہ کے کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے پہلے تو حضرت ابو طالب سے کہا آپ کو اسلام کی تبلیغ سے روکنا چاہا، لیکن آپ نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب سورج مطلب کہ اور دوسرے ہاتھ پر مہتاب چاند بھی رکھ کر دیں تو بھی اس فرض کو ادا کرنے سے باز نہ ہوگا، یہاں تک کہ کامیاب ہو جاؤں یا اسی راہ میں میرا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد کافروں نے آپ کو طرح طرح کا لالچ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے رسول پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ شرک اور بت پرستی کی مخالفت چھوڑ دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا سردار تسلیم کر لیں گے۔ اگر آپ کسی مالدار اور خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے شادی کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دولت کے خواہش مند ہیں تو آپ کو جتنی دولت درکار ہو اس کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کام کر رہے تھے اور اس قسم کے لالچ سے بے معنی تھے، چنانچہ قریش کے سردار مایوس ہو کر واپس چلے گا، اور اس مایوسی نے ان کو اور زیادہ بے رحم اور شفاق بنا دیا۔ اب تک عام مسلمان کافروں کے ظلم کا شکار تھے، لیکن اب انہوں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور بالآخر ان کافروں نے ایک خوفناک فیصلہ کیا۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب سے کہا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے سپرد کر دیں، ورنہ ان کا اور ان کے خاندان بنو ہاشم کا مقتلہ یعنی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ ابو طالب اگرچہ اسلام میں نہیں لائے تھے، لیکن وہ اپنے پیارے بھتیجے کو کافروں کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اب کافروں نے خاندان بنو ہاشم سے ملنا جلنا اور ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے مکہ کے قریب ایک پہاڑی گھاٹی میں، جو بعد میں شب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی، پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہاں کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یا تو فاقے کرنے پڑتے تھے یا درختوں کے پتے کھا کر پیٹ بھرنا پڑتا تھا۔ مصیبت کے یہ دن تقریباً 3 سال جاری رہے۔ آخر مکہ کے چند نیک دل لوگوں کی کوششوں سے یہ مقالہ ختم ہوا، اور آپ کے گھر والے پھر اپنے گھروں میں واپس آئے۔ مکہ کے لوگ اب بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، گلی کوچوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاگل اور جادوگر کہتے اور لوگوں کو آپ کی باتیں سننے سے منع کرتے۔ تو دوستوں، مکہ کے لوگوں نے جب اپنے طرز عمل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر شہر طیف چلے گئے، جو مکہ سے 40 میل دور ایک پہاڑی مقام پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن طائف کے لوگ مکہ والوں سے بھی زیادہ سنگ دل ثابت ہوئے۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور پتھر مار مار کر شہر سے نکال دیا۔ مجبوراً آپ کو مکہ واپس آنا پڑا۔ مکہ واپس آنے کے بعد جلدی آپ کے چچا ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں رسول پاک کا بہت بڑا سہارا تھے۔ ان کی وفات سے آپ کو اتنا صدمہ پہنچا کہ تاریخ اسلام میں یہ سال جس میں حضرت خدیجہ اور ابو طالب
کا انتقال ہوا، عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے۔ تو دوستو، لیکن طائف سے واپسی کے بعد مسلمانوں کے دن جلد ہی پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کے ساتھیوں کی محنت اور قربانیوں کا صلہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مکہ سے 350 میل شمال میں ایک شہر ہے جس کو آپ مدینہ کہتے ہیں، لیکن اس زمانے میں یثرب کہتے تھے۔ یہاں کے لوگ آج کی طرح اس وقت بھی نرم دل اور خوش اخلاق تھے۔ اس زمانے میں مدینہ میں بت پرستوں کے علاوہ یہودی بھی آباد تھے جو اللہ اور اس کے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے اور ایک نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور شہر کے عربوں سے بھی اس بات کا تذکرہ کرتے رہتے تھے۔ مدینہ کے عربوں کو جب اطلاع ملی کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے ایک وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ بھیجا۔ اس وفد کے لوگوں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی تو ان کو آپ کے نبی ہونے کا یقین ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں یہودی پیشین گوئی کیا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام قبول کرنے کے معاملہ میں ہم سے بازی لے جائے۔ چنانچہ اس وقت کے لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد اگلے 2 سالوں میں مدینہ سے اور لوگ بھی آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینہ کے ان مسلمانوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، کسی کے خلاف بہتان نہیں باندھیں گے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی معاملہ میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ مدینہ کے ان مسلمانوں نے صلح اور جنگ دونوں صورتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ یہ عہد تاریخ میں بیت العقبہ اول اور بیت العقبہ ثانی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس طرح جو سعادت مکہ اور طائف کے لوگوں کو حاصل نہ ہو سکی وہ مدینہ کے لوگوں نے حاصل کر لی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے ایک صحابی حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر کو مکہ سے روانہ کیا، جن کی کوششوں سے شہر کے بیشتر لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اسلامی تعلیمات سے واقفیت بھی حاصل کر لی۔ مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ مل گئی جہاں مسلمان کافروں کے ظلم سے پناہ لے سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر آزادی سے عمل کر سکتے تھے۔ مدینہ کے مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ مدینہ لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا۔ اس دوران میں مکہ کے مسلمانوں کو مدینہ چلے جانے کی ہدایت کی، چنانچہ مکہ کے تقریباً تمام مسلمان ایک ایک کر کے مدینہ چلے گئے۔ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دوست حضرت ابو بکر صدیق اور 2-4 مسلمان جن میں آپ کے چچا بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ شامل تھے، مکہ میں رہ گئے تھے۔ جب تمام مسلمان مدینہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدینہ چلے جانے کا حکم ملا۔ کافروں کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے آپ کو جان سے مار ڈالنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر تلواریں لے کر جمع ہو گئے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو گھر میں گھس کر ان کا قتل کر دیں، نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی، جن کی عمر اس وقت 22 سال تھی، آپ کے ساتھ گھر ہی میں رہا کرتے تھے۔ تو ہم بتا چکے ہیں کہ مکہ کے لوگ اپنی امانتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ یہ امانتیں اس وقت بھی آپ کے پاس تھیں۔ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سپرد کر کے ان کو ہدایت کی کہ آپ کے مدینہ جانے کے بعد وہ ان کے مالکوں کو واپس کر کے مدینہ آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر کافروں کو اونگ آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کی مطلق خبر نہیں ہوئی۔ گھر سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کافروں کی آنکھ جب کھلی تو وہ گھر میں داخل ہو گیا، لیکن بستر پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مکہ کے کافروں کو اپنا منصوبہ ناکام رہ جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کی کوشش کی اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص رسول پاک
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ لیکن کافروں کے دوسرے منصوبوں کی طرح یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک ایک غار میں، جو غار سور کہلاتی ہے تھی اور ہے اس وقت بھی، اور مکہ سے صرف 3 میل دور تھا، 3 دن تک چھپے رہنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روانہ ہونے کی اطلاع مدینہ کے لوگوں کو پہلے ہی سے ہو گئی تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے سفر کے بعد جب مدینہ پہنچے تو لوگوں نے شہر سے باہر نکل کر آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ فضا اللہ کو اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر پہنچ گئی اور چھوٹی بچیوں نے گیت گا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ جو اب تک یثرب کہلاتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر ہو گیا۔ لفظ مدینہ اسی مدینۃ النبی کی مختصر شکل ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اور اگلی جو قسط ہے ہماری وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی پر منحصر ہے۔ تو دوستو، اس وقت تک لیے اجازت، اللہ حافظ۔